ملی ٹائمز میں خوش آمدید۔ فلسطین اور اسرائیل کے درمیان عارضی جنگ بندی کا اعلان ہو گیا ہے اور قیدیوں کے تبادلے کا معاہدہ بھی طے ہو گیا ہے۔ اس پر عمل کب سے ہوگا، یہ اہم سوال ہے۔ اب تک خبر یہی تھی کہ جمعرات کو صبح 10 بجے اس معاہدے پر عمل شروع ہو جائے گا، لیکن اب خبر یہ آ رہی ہے کہ جمعہ سے اس پر عمل ہوگا۔ اس بیچ انٹرنیشنل میڈیا، مغربی میڈیا اور دنیا بھر کے ماہرین کا جو خیال ہے، جو تجزیہ ہے، وہ جاننا ضروری ہے کہ اس عارضی جنگ بندی میں وہ کس کی ہار اور کس کی شکست کو تسلیم کر رہے ہیں۔ جنگ بندی دونوں کی ضرورت تھی۔ حماس بھی چاہ رہی تھی کہ جنگ بندی ہو، اسرائیل بھی یہی چاہ رہا تھا کہ جنگ بندی ہو، لیکن اس جنگ بندی میں کس کی ہار ہے، کس کی جیت ہے، کس کا زیادہ نقصان، کس کا کم نقصان ہے، اس کو جاننا، اس پر گفتگو کرنا ضروری ہے۔ اگر دیکھا جائے، جائزہ لیا جائے، جو انٹرنیشنل میڈیا کہہ رہی ہے، جو ویسٹرن میڈیا کہہ رہی ہے، جو امریکہ کے بڑے بڑے اخبارات کہہ رہے ہیں، تو سب اسی نتیجہ تک پہنچ رہے ہیں کہ اس جنگ بندی سے حماس کو فائدہ ہوگا، فلسطین کو فائدہ ہوگا، اسرائیل کا نقصان ہوگا، اور اسرائیل کا جو ایجنڈا تھا حملہ کرنے کا، اسرائیل کا جو مقصد تھا، اس مقصد میں اسرائیل ایک مرتبہ پھر ناکام رہا۔ اسرائیل اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ دوسرے لفظوں میں یہ اسرائیل کی ہار ہے اور حماس کی جیت ہے۔ 7 اکتوبر کے طوفان الاقصی آپریشن کے بعد اسرائیل نے حماس پر غزہ پٹی پر پوری قوت کے ساتھ بمباری کی، جنگی طیاروں سے بم گرانا شروع کیا، پھر اپنی آرمی کو غزہ پٹی میں بھیج دیا۔ اسرائیل کا 2 بنیادی مقصد تھا۔ پہلا مقصد تھا کہ حماس نے اسرائیل کے جن شہریوں کو، جن فوجیوں کو ہوسٹیج بنایا ہے، قیدی بنایا ہے، اس کو آزاد کرانا۔ لیکن اسرائیل اتنا بڑا حملہ کرنے کے باوجود، ہر طرح سے غزہ پٹی کا محاصرہ کرنے کے باوجود، اپنے پورے سسٹم کو وہاں لگانے کے باوجود، امریکہ اور دنیا بھر سے مدد حاصل کرنے کے باوجود بھی اس مقصد میں ناکام رہا اور حماس کے ہاتھوں سے ایک بھی قیدی کو، ایک بھی ہوسٹیج کو آزاد نہیں کرا سکا۔ اسرائیل کے حملے میں ان کے اپنے شہری ہلاک ضرور ہو گئے، لیکن زندہ رہا کرانے میں ناکام رہا۔ تو یہ اسرائیل کی سب سے بڑی ناکامی ہے، اور اسی ناکامی کی وجہ سے اسرائیل کو مجبور ہونا پڑا سیز فائر کا معاہدہ کرنے پر، جنگ بندی کا معاہدہ کرنے پر، کیونکہ اسرائیل کی حکومت پر لگاتار دباؤ بن رہا تھا، اس پر زور تھا ان شہریوں کی طرف سے، ان لوگوں کی طرف سے جن کے رشتہ داروں کو حماس نے قیدی بنا لیا۔ تو اسرائیل کی پہلی ہار ہے اور بڑی ہار ہے۔ دوسری ہار اسرائیل کی یہ ہے کہ اسرائیل نے غزہ پٹی میں زمینی کارروائی شروع کی۔ اسرائیل کا مقصد تھا، اسرائیل کا ایجنڈا تھا حماس کو ختم کرنا، حماس کی سرنگوں کو مٹانا، حماس کے نام و نشان کو ختم کرنا، اور حماس کا جو کمانڈو سینٹر ہے اس پر قبضہ کر لینا۔ لیکن اس میں بھی اسرائیل کو کامیابی نہیں ملی۔ اسرائیل نے لگاتار غزہ پٹی پر حملہ کرنے کے بعد، کئی ٹھکانوں پر حملہ کرنے کے بعد، نارتھ غزہ کے لوگوں کو ساؤتھ غزہ جانے پر مجبور کرنے کے بعد، پورا علاقہ خالی کرانے کے بعد یہی سوچا کہ شاید اب ہمیں حماس کے ٹھکانوں کا پتہ چل جائے، سرنگوں کا پتہ چل جائے، لیکن اس میں اسرائیل ناکام رہا۔ آخر میں اسرائیل نے غزہ پٹی کے سب سے بڑے ہسپتال، الشفا ہسپتال کا محاصرہ کیا، اس پر بمباری کی، اس پر حملہ کیا، ہسپتال کو ڈاکٹروں سے، مریضوں سے خالی کرایا، اور یہی اسرائیل نے کہا کہ اس ہاسپٹل کے نیچے حماس کا ٹنل ہے، حماس کا کمانڈو سینٹر ہے، سرنگیں بڑی بڑی ہے، لیکن اس میں بھی اسرائیل ناکام رہا، اور اسرائیل سے پوری دنیا ثبوت مانگ رہی ہے کہ تم نے الشفا ہسپتال پر قبضہ کیا، حملہ کیا، یہاں تمام جنگی قوانین کی تم نے دھجیاں اڑائی، ہیومن رائٹس کی دھجیاں اڑائی، تم دکھاؤ کوئی ثبوت جو یہ مل رہا ہو کہ یہاں حماس کا کمانڈو سینٹر ہے۔ لیکن اس کو پیش کرنے میں بھی ابھی تک اسرائیل ناکام ہے، اور اسرائیل لگاتار کوشش کر رہا ہے کہ وہ کوئی ثبوت پیش کر سکے، دنیا کو دکھا سکے کہ اس کا جو دعویٰ تھا، جو اس نے کہا تھا حملہ کرنے سے پہلے، اس میں کوئی سچائی ہے، لیکن ابھی تک اسرائیل اس میں ناکام ہے۔ اس بیچ اسرائیل کے ایک سابق وزیر اعظم کا بیان سامنے آ گیا ہے کہ الشفا ہاسپٹل کے نیچے جو سرنگیں 55 میٹر لمبی بتائی جا رہی ہے، وہ اسرائیل کی آرمی نے ہی کھودا تھا غزہ پٹی کو کنٹرول کرنے کے لیے، یا اسرائیل سے وہاں تک پہنچنے کے لیے۔ تو اسرائیل اپنے دونوں دعویٰ میں ناکام ہے۔ اسرائیل کا پہلا مقصد تھا، اور کسی بھی جنگ میں جب کوئی بھی دشمن ملک کسی پر حملہ کرتا ہے، کوئی بھی گروپ کسی دوسرے پر حملہ کرتا ہے، تو جس کے لوگوں کو قیدی بنایا جاتا ہے، جس کے آرمی کو قیدی بنایا جاتا ہے، اس کی پہلی کوشش یہی ہوتی ہے کہ اپنے دشمن کے ساتھ بات چیت کرنے سے پہلے، معاہدہ کرنے سے پہلے، وہ اپنی مرضی سے اس پر حملہ کر کے اپنے قیدیوں کو آزاد کرا لے۔ لیکن آپ حماس کی
दानिशमंदी को देखिए, उनकी मजबूत जंगी हिकमत अमली को देखिए कि इजराइल ने पूरी कोशिश कर ली, पूरी ताकत को झोंक दिया, हर तरह के सैटेलाइट का इस्तेमाल किया, कैमरों का इस्तेमाल किया, तमाम एजेंसियों को लगा दिया, लेकिन कोई भी ये मालूम करने में कामयाब नहीं हो सका कि हमास ने इजराइल के गिरफ्तार किए गए फौजियों और शहरियों को कहाँ छुपा कर रखा हुआ है। और हमास ने अपनी मर्जी से 4 को इससे पहले रिलीज किया। जब हमास ने नहीं करने का ऐलान किया तो इजराइल पता लगाने में नाकाम रहा। तो ये इजराइल की सबसे बड़ी हार है। और 7 अक्टूबर को जिस तरह इजराइल पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो गया कि उसकी आर्मी बुज़दिल है, उसकी टेक्नोलॉजी नाकारा है, उसके हथियार किसी काम के नहीं हैं, उससे ज़्यादा पिछले 47 दिनों में इजराइल एक्सपोज हो गया कि इजराइल जंगी जहाज़ों की मदद से, बमों की मदद से, अमेरिका के सपोर्ट से आम शहरियों को ज़रूर मार सकता है, बेगुनाहों को मार सकता है, बच्चों का कत्ल कर सकता है, मस्जिदों पर, अस्पतालों पर, आम लोगों के घरों पर हमला कर सकता है, लेकिन वो किसी मकसद तक नहीं पहुंच सकता है, वो असल हदफ को हासिल नहीं कर सकता है, क्योंकि 47 दिन गुजर जाने के बावजूद इजराइल एक भी कैदी को आज़ाद कराने में नाकाम रहा, उसकी लोकेशन तक नहीं पहुंच सका इजराइल। ये इजराइल की सबसे बड़ी नाकामी है। दूसरी जो इजराइल की नाकामी है कि हमास को ख़त्म करना, इसलिए इजराइल ने हमला किया था कि इतनी ताकत से, इतना ज़ोर से हम हमला करें कि हमास का नामो निशान मिट जाए, उसकी सुरंगें ख़त्म हो जाए, और ताकि आइंदा कोई और इजराइल पर हमला ना करे, कोई और फ़लस्तीनियों के लिए उनके वतन की बात ना करे, फ़लस्तीनियों में जो आज़ादी का जज्बा है, जो जिद्दोजहद है, वो ख़त्म हो जाए। लेकिन उसमें भी इजराइल नाकाम है। हमास की तरफ से जो खबरें सामने आ रही है, पिछले दिनों मौलाना सज्जाद नुमानी ने भी इंटरव्यू में कहा था कि हमास के तकरीबन 40,000 लड़ाके हैं जो जंग के लिए, फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है, उनकी तरबियत की गई है, और अभी तक सिर्फ 5,000 लड़ाके ही मैदान में मौजूद है। 35,000 अभी तक रिजर्व हैं, वो महफूज है, वो इस जंग का हिस्सा नहीं बने हैं। ये खबरें भी पूरी दुनिया के सामने हैं कि ज़मीनी लड़ाई में हमास से ज़्यादा इजराइल का नुकसान हुआ है। इजराइल ने फ़लस्तीन के आम शहरियों को ज़रूर निशाना बनाया, लेकिन ज़मीनी लड़ाई में 200 से ज़्यादा इजराइल के टैंकों और उनकी गाड़ियों को हमास ने तबाह किया है, नुकसान पहुंचाया है। लगातार वीडियो सामने आई है कि जिसमें बड़ी आसानी से ये उनकी तमाम गाड़ियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उसके अलावा ज़मीनी युद्ध में 70 से ज़्यादा इजरायली आर्मी की हलाकत हुई है, उनमें कई आला सतह के फ़ौजी अफसर और कमांडर मौजूद है, और ये वो डेटा है जो इजराइल ने जारी किया है। हमास का कहना है कि हमने इजराइल के आर्मियों को जिस तरह मारा है, जिस तरह इजराइल को नुकसान पहुंचाया है, उसकी तादाद इससे कई गुना ज़्यादा है जो इजराइल की IDF और इजराइल की आर्मी और पूरा मुल्क बता रहा है। पिछले दिनों इजराइल के कब्रिस्तान के इंचार्ज का बयान भी सामने आया था कि हर घंटा यहाँ एक फ़ौजी की आखिरी रसूमात अदा की जाती है, उसकी तदफीन की जाती है। तो इजराइल का इस जंग में बड़ा नुकसान है, और इस जंगबंदी से इजराइल कहीं ना कहीं अपनी आर्मी के नुकसान को बचाना चाहता है और अपने कैदियों को आज़ाद कराना चाहता है। जो हमास है वो भी पूरी तरह एक्टिव है। हमास को भी पता है कि इजराइल इस जंग के ज़रिए कहीं हमारे लोकेशन को मालूम कर ले, पहले से ज़्यादा मजबूती के साथ हम पर हमला करे। लेकिन हमास को भी पता है कि पिछले 47 दिनों में हमले से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, बहुत ज़्यादा तबाही हुई है, तो उस तबाही पर थोड़ा सा काबू करना है, शहरियों को राहत देनी है। यही वजह है कि कल रात जब हमास के रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो शेख इस्माइल हानिया ने कहा कि हमारे लड़ाके अभी भी पूरी तरह तैयार हैं, मुस्तैद हैं, और वो पूरी क़ुव्वत के साथ इस जंग को जीतने के लिए तैयार खड़े हैं। इस जंग बंदी के माहदे पर हमारे दस्तखत के मकसद को इजराइल ये ना समझे कि हम पीछे हट गए हैं या हम डर गए हैं, हमारे अंदर खौफ आ गया है, बल्कि 47 दिनों से इसराइल ने जो दहशत गर्दी की है और हमारी आवाम को जो परेशानियों का सामना है इजरायली बर्बरियत और जाहिरियत की वजह से, तो हम अपने अवाम को रिलीफ देने के लिए, उनको राहत देने के लिए इस जंगबंदी पर अमल कर रहे हैं, कैदियों के तबादले पर अमल कर रहे हैं। कैदियों के तबादले की खबर भी आपको मालूम है, मैंने पहले बताया था कि 50 इजरायली कैदियों को रिहा किया जाएगा हमास की तरफ से, जिसमें ज़्यादातर ख़वातीन और बच्चे शामिल हैं। उनकी कुछ की फुटेज भी सामने आई है। इसके अलावा बदले में इजराइल फ़लस्तीन के 300 कैदियों को रिहा करेगा, जिसमें 144 मर्द कैदी शामिल है, बकिया ख़वातीन और बच्चे शामिल हैं। इजराइल की जेलों में तकरीबन 7,000 फ़लस्तीनी
قید ہیں ان میں سے 300 کو ابھی اسرائیل رہا کرے گا۔ یہ جو رہائی ہوگی تقریباً 4 دنوں میں ہوگی اور روزانہ 12 کے گروپ کو رہا کیا جائے گا، یعنی حماس اسرائیل کے 50 میں سے 12 کو پہلے دن رہا کرے گا، اس کے بعد اس کے بدلے میں اسی قدر کی جو تعداد ہوگی اس کو اسرائیل رہا کرے گا۔ 4 دنوں تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اس کے بعد ممکن ہے کہ جو عارضی جنگ بندی ہے مستقل جنگ بندی میں تبدیل ہو جائے۔ عارضی جنگ بندی میں کلیدی کردار ادا کیا ہے قطر نے، اس کے بعد مصر اور امریکہ کا بھی اس میں کردار شامل ہے۔ دونوں ملکوں یعنی حماس اور اسرائیل کے رہنما نے باضابطہ اس پر سگنیچر کیا ہے۔ مصر، جورڈن، ترکیہ، خود قطر کی کوشش ہے کہ جنگ بندی جو عارضی ہے، جو ٹیمپرری ہے، مستقل جنگ بندی کی شکل میں ہو جائے اور مکمل طور پر جنگ بندی ہو، آئندہ اسرائیل غزہ پٹی پر حملہ نہ کرے، اور اسرائیل کے لیے اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں رہ گیا ہے۔ پچھلے دنوں اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو نے اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ غزہ پٹی پر حملہ کرنے کے لیے اسرائیل نے جو جنگی حکمت عملی اپنائی تھی اس میں کامیابی نہیں ملی، ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے اور اسرائیل کا بڑا نقصان ہوا ہے۔ اسرائیل نے فلسطین کے عام شہریوں کا نقصان کیا، غزہ پٹی کی عمارت کو کھنڈر میں تبدیل کیا۔ حماس کا اتنا بڑا نقصان اسرائیل نہیں کر سکی جتنا بڑا نقصان حماس نے اسرائیل کی آرمی کو پہنچا دیا ہے، اس کی انٹیلیجنس کو پہنچایا ہے، اس کے پورے سسٹم کو پہنچایا ہے، اور اسرائیل کو جس طرح معاشی نقصان کا سامنا کرنا پڑا ہے وہ اپنے آپ میں ایک منفرد ہے، وہ الگ ہے، لیکن اسرائیل کو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ امریکہ اس کی پیسے سے مدد کرنے کو تیار ہے، ہر طرح کی مدد کرنے کو تیار ہے، برٹن اس کے پیچھے کھڑا ہے، فرانس اس کے پیچھے کھڑا ہے، لیکن نقصان تو بڑا حماس نے ضرور پہنچا دیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت دنیا بھر کی میڈیا صاف لفظوں میں یا دبے لفظوں میں ضرور کہہ رہی ہے کہ اسرائیل کے قیام کے بعد یعنی پچھلے 75 سالوں میں پہلی مرتبہ اسرائیل کو اتنی بری اور بدترین ہار کا، شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور یہ ہار کسی ایک مستقل ملک کے ذریعے نہیں بلکہ محض حماس کے ذریعے یہ ہار ملی ہے۔ اسرائیل کو جو لوگ چھپ کر رہتے ہیں، جن کو آزادی کے ساتھ جینے کا حق حاصل نہیں ہے، جن کے پاس جنگی ہتھیار تک نہیں ہے، جو بندوقوں سے لڑائی کرتے ہیں یا معمولی ہتھیار کا استعمال کرتے ہیں، جن کو پوری طرح سے بند کر کے رکھا گیا ہے، ان لوگوں سے اسرائیل جیسی طاقتور فوج کو ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ یہ اسرائیل کی سب سے بدترین اور ذلت بھری ہار ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ آپ کا کیا تجزیہ ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے۔